جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ یا الہی جب تک جسم میں جان رہے، میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دے۔ ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ۔ کرتے ہیں مالا مال وہ، دامن پھیلا کے دیکھ۔ ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے۔ تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے۔ خیرات دے کے کہتے ہیں جاتے جا تیری خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے، آیا آزما کے دے۔ بن مانگے خیر ملتی ہے، آیا واصف تیری نجات کا ہے آسرا یہی، ہے آسرا یہی۔ آل نبی کی یاد کو دل میں بسا کے دے۔ آل نبی کی یاد کو دل میں بسا کے دے۔ ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار کرتے ہیں مالا مال وہ، جولی پھیل۔ گرامی قدر حضرات، دعا ہے اللہ مجھے جو آیت مبارکہ پڑھی اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پچھلا جمعۃ المبارک مکہ کی فضائل اور شان آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور آج کا ہمارا یہ مختصر سا خطبہ جمعہ مدینہ پاک کی شان اور فضائل کے بارے میں ہوگا۔ یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر انسانیت میں حضور علیہ السلام کی کوئی مثال نہیں ملتی، آقا کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تو کوئی ملا ہی نہیں رہا، وہ بنانے والا ہے، مصطفیٰ بننے والا ہے۔ اس کے خالق ہونے میں اس کا کوئی مثل نہیں، اور آقا کے مخلوق ہونے میں حضور کا کوئی مثل نہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی مثال نہیں ہے نا، اسی طرح میرے مصطفیٰ کے رہنے کی جو جگہ ہے اس کی بھی مثال نہیں۔ نہ مکے کی مثال ہے اور نہ مدینے کی مثال ہے۔ مکہ بھی بے مثل اور بے مثال، مدینہ بھی بے مثل اور بے مثال۔ صرف ایک بات کے اوپر تھوڑا سا سمجھا کے آگے چلتا ہوں۔ جس جگہ پہ مصطفیٰ کے قدم لگے وہ بھی بے مثال ہے۔ اب آپ نے بولنا ہے، میں نے تو جملے کہنے۔ جس جگہ پہ آقا کے قدم لگے ہیں وہ جگہ بے مثال ہے۔ مجھ سے پوچھو جس جگہ پہ قدم مصطفیٰ کے لگے ہیں وہ جگہ کون سی ہے؟ میں نے کہا وہ مکہ کی جگہ ہے۔ توجہ، وہ کس کی جگہ ہے؟ مکہ المکرمہ۔ اور جس جگہ مصطفیٰ آرام فرما ہیں وہ جگہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ جس جگہ پہ قدم لگے ہیں وہ بھی بے مثل و بے مثال، اور جس جگہ پہ آج مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما ہیں، وہ روضہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ کے نبی کا وہ مدینہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور ایک بات ہو، رب ذوالجلال حکم دیتا ہے کہ حج کرو۔ حج سارے کا سارا مکہ میں ہوتا ہے۔ حج سارے کا سارا بولتے آئیے مکہ میں ہوتا ہے، لیکن جب حج کر کے فارغ ہوتے ہیں اشارہ ہوتا ہے اس کو قبول بھی کروانا ہے کہ نہیں کروانا۔ امتی محمد کا غلام پڑھنے والا، آقا کا متوالا، حضور کا غلام کہتے جی ہاں آیا اس لیے تھا کہ حج قبول ہو جائے۔ فرمایا قبول کروانا ہے تو سیدھے مدینے چلے جاؤ۔ سیدھے کہاں چلے جاؤ؟ بولیے مدینے۔ میں نہیں کہہ رہا، حج اس لیے کرتے ہیں گناہوں سے پاک ہو جائیں، لیکن اللہ کا قرآن کچھ انداز اور بیان کر رہا ہے۔ قبول کروانا ہے کہاں جاؤ؟ گناہ معاف کرانے ہیں کہاں جاؤ؟ مدینے میں۔ معافی ملنی ہے کہاں؟ نجات ہونی ہے کہاں؟ جنت ملنی ہے کہاں؟ انہی پہ گفتگو کروں گا الفاظوں پہ۔ جنت کہاں ملے گی؟ بولو مدینے میں۔ معافی کہاں ملے گی؟ مولوی صاحب کے قرآن کی سے دلیل پیش کر دیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ کو میں قرآن سے دلیل پیش کر دوں۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
खालिक लम यज़ल ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जी रब जलील, फरमाया जिब्रील ऐसे कर, जा मेरे हबीब की बारगाह में और मेरे नबी की बारगाह में जाके कहे, ऐ मेरे हबीब, अगर आपके उम्मती अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर बैठें और गुनाह कर बैठें, हद से तजावुज़ कर जाएं, सय्यात कर बैठें, मेरा यार जा जिब्रील मेरे यार को कहेंगे, ऐ मेरे हबीब अपने उम्मतियों को बता दीजिए, एक एड्रेस दे दीजिए, एक पत्ता दे दीजिए और उनको बताइए उस एड्रेस पे पहुंच जाओ, उस पत्ते पे पहुंच जाओ, उस जगह पे पहुंच जाओ, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह माफ़ी दे देगा। ऐ जिब्रील मैं कैसे बताऊं उम्मतियों को? फरमाया, अर्ज करने लगे जिब्रील, अल्लाह ने कुरान की आयत भेजी है, या रसूल अल्लाह मैं कलाम इलाही लेके आया हूँ, ऐसे नहीं आया, मैं पैगाम खुदा लेके आया हूँ। अल्लाह फरमाता है, वलऊ, ऐ महबूब अगर ये लोग अपनी जान के ऊपर जुल्म कर बैठे, ऐ महबूब अगर अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर बैठे, वलऊ अन्नहुम इज़्ज़लमू, वलऊ और अगर अन्नहुम बेशक वो लोग ये लोग, ऐ महबूब ज़लमू अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर बैठे, फिर क्या करें? वलऊ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जब ये अपनी जान के ऊपर जुल्म कर बैठे और अपने अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ कर जाएं, गुनाह कर बैठे, जाऊं का महबूब आ जाएं, कहाँ आए? जा आ जाएं, कहाँ? मुस्तफ़ा किसी और के पास नहीं, तेरे दरबार में आ जाएं। काफ ज़मीर से मुराद मुस्तफ़ा की ज़ात है, अल्लाह के नबी की ज़ात है। कहाँ आ जाएं? मुस्तफ़ा तेरे दरबार में आ जाएं। नबी का दरबार कौन सा है? मेरी ज़बान में उसे मदीना कहते हैं। आ जाएं मुस्तफ़ा तेरे पास, फिर क्या होगा? का फस्तग़फ़िरुल्लाह, महबूब आए तेरे दरबार में, आए तेरे रोज़े पे, जाली के सामने खड़े हो जाएं, मुआजा शरीफ के सामने खड़े हो जाएं, रियाज़ुल जन्ना में आ जाएं। मुस्तफ़ा आने के बाद अब क्या करें? अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से माफ़ी मांगें। या अल्लाह मक्के में माफ़ी क्यों नहीं मिल रही? काबा तेरा घर है, वहाँ माफ़ी मांगे, पाकिस्तान में रह के माफ़ी मांगे, ईरान में रह के माफ़ी मांगे, अफ़गानिस्तान में रह के माफ़ी मांगे, मशरिक़ में रह के माफ़ी मांगे, मगरिब में रह के माफ़ी मांगे, शुमाल में रह के माफ़ी मांगे, जुनूब में रह के माफ़ी मांगे। इसलिए नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तेरा फरमान है, मैं शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह तू इतना करीब है, जिधर मर्जी मांगे। तू खुद तो कहता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। मेरे मुस्तफ़ा ने कहिए मुझसे मांगे, जब मांगेंगे, जिधर मांगेंगे, जहाँ मांगेंगे, जिस वक़्त मांगेंगे, मैं अल्लाह दूंगा। लेकिन अल्लाह यहाँ मामला इसके बरक्स है। तू कहते इधर आओ, फस्तग़फ़िरुल्लाह फस्तग़फ़िरुल्लाह फस्तग़फ़िरुल्लाह। मदीने में आया, रोज़े के सामने खड़ा हुआ, मुआजा शरीफ के सामने जाली को पकड़ पकड़ के रो रो के कहते, अल्लाह माफ़ी दे दे। फरमाया उधर तू मांगता सिर्फ ये कहना था, अल्लाह माफ़ी दे दे। इधर तू आके कहेगा, अल्लाह माफ़ी दे दे। कुरान पढ़ रहा हूँ, कहीं और से बात नहीं है। वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु। फरमाया इधर तू माफ़ी मांगेगा, उधर मोहम्मद तेरी सिफारिश करेगा।
फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। फरमाया इधर तू इस्तिगफार करेगा, मांगेगा, दुआएं करेगा, उधर मुस्तफा के हाथ उठेंगे, अल्लाह माफी दे दे। वस्तगफर लहुमुर रसूल। अब क्या होगा जब तू भी मांगेगा, हबीब भी सिफारिश करेगा, अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया लवजदुल्लाह, लवजदुल्लाह, तवज्जो करना लफ्ज़ पे, लवजदुल्लाह। फरमाया तू अल्लाह को पालेगा, अल्लाह को तू पालेगा, अल्लाह को तू पालेगा। क्या मतलब? फरमाया अल्लाह तुझे मिल जाएगा, अल्लाह तेरी सुनेगा जो तू पुकार करेगा। तव्वाबर रहीमा। फरमाया सिर्फ सुनेगा नहीं, तेरी तौबा भी कबूल करेगा और तेरे ऊपर रहम भी फरमाएगा। और ये जगह कोई और नहीं है, मुस्तफ़ा का मदीना है। बोलिए सारे, ये कौन सी जगह है? मेरे आका का मदीना है। इसलिए मैं कहता हूँ जी करदा पियाए ओ वतन वेखा, जी करदा पियाए ओ वतन, वतन वेखा आसान है, जी करदा पियाए ओ वतन वेखा, जिथे माही ने जिंदगी गुजारी है, जी करदा है ओ वतन वेखा, जिथे माही ने जिंदगी गुजारी है, जी करदा है ओ वतन। जिसका जी करता है ना मैं मदीना देखूं, वो पढ़े जी करदा है ओ वतन। और जिथे मदनी ने जिंदगी, हाँ रोजा भी अरशे मुअल्ला ओ रोजा भी अरशे ऊंची ऊंची ओ रोजा भी अरशे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, यहाँ दलील पेश करता है, कहा जो मट्टी मुस्तफा के जिस्म को छो रही है, मस कर रही है, टच हो रही है, कहा वो मट्टी अर्श आजम से भी अफजल है। रोजा भी अरशे मुअल्ला ओ रोजा भी अरशे मुअल्ला, जिथे रब ने किताब उतारी है ओ रोजा भी अरशे मुअल्ला ओ रोजा भी अरशे, जिथे रब ने किताब। खालिक लम यज़ल ने फरमाया मेरे हबीब इन्हें बता दीजिए जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो मदीने में आ जाओ। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया लोगों सुनो, जो मदीने में आएगा और मदीने में मरेगा मैं मुस्तफ़ा उसकी शफाअत करूंगा। आका ने फरमाया दूसरी हदीस, मेरे नबी ने फरमाया जो आएगा मेरे रोज़े को देखेगा मैं मुस्तफ़ा उसकी भी शफाअत करूंगा। अल्लाह के नबी तशरीफ लेके आ रहे हैं जंगे तबूक के वापसी के ऊपर, सहाबा भी मेरे नबी के साथ। एक सहाबी ने अपने मुंह के ऊपर ऐसे हाथ दिया, क्यों? वहां गुबार उठ रहा था, मट्टी उड़ी, उसने ऐसे अपने मुंह के ऊपर हाथ दिया। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा तुम्हें पता है अल्लाह ने मदीने की मट्टी में भी शिफा रखी है।
اور جب میرے مصطفیٰ آئے، کیا کروں وقت نہیں ہوتا، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہجرت کر کے نبی مدینے میں آئے، مکہ کو حضور دیکھ رہے ہیں، کعبہ کو دیکھی جا رہے ہیں، کعبہ کو دیکھی جا رہے ہیں، اللہ آپ کو مکے میں لے جائے، جب کعبہ میں جاؤ حضور کی سنت ہے کعبے کو بار بار دیکھنا۔ اللہ کے نبی بار بار دیکھ کے رو رو کے مصطفیٰ کہنے لگے یا اللہ مکہ اس لیے مجھے پسند تھا کہ یہاں تیرا گھر قبلہ ہے، کعبہ ہے، یا اللہ یہ جگہ مجھے پسند تھی، اب وہاں بھیج جو تجھے پسند ہو۔ یا اللہ یہ اس لیے کہ یہ تیرا گھر تھا، مجھے پسند ہے، اب وہاں پہ بھیج جو جگہ تجھے پسند ہو۔ اور پھر میرے نبی مکرم علیہ السلام نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم اے اللہ حبب الینا المدینہ، لوگوں کے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے، کحبنا مکہ، اللہ جیسے ان کے دلوں میں مکے کی محبت تھی، او اشد، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے دلوں میں مدینے کی محبت عطا فرما۔ ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حاضری کے لیے حاضر غلام۔ دھیمے انداز میں پڑھ لیجئے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو، جو کہتے ہیں حاضری کے لیے اسباب بن جائیں، حاضری کے لیے حاضر غلام۔ آخری بات اسی پہ اکتفا کروں گا، حضرت امام جعفر صادق اور حضرت داؤد طائی یہ ایک ہی زمانے کے ہیں اور ان کے آپس میں بڑی دوستی ہوگی، اسی پہ اکتفا کروں گا، اسی بات آپس میں جب ان کی دوستی ہوئی نا تو امام جعفر صادق نے ایسے دعا کی اور کہنے لگے داؤد طائی میری قیامت والے دن سفارش کرنا۔ وہ کہنے لگے آپ حضور کی آل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے امام جعفر صادق کتنا کڑیل جوان قد والا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی آپ استاد ہیں۔ وہ کہنے لگے آپ حضور کی آل ہیں، کہا دعا کروانا سنت ہے۔ دعا کروانا کیا ہے؟ آپس میں بڑی بحث ہو گئی، باتوں پہ باتیں چل گئی، کوئی اس انداز کی ان کی بات چلی، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکالمہ کرتے ہوئے آپ نے کہا داؤد طائی ایک بات تجھے اچھی سناؤں؟ کہا سناؤ۔ کہا جو مکے میں جائے گا نا، کعبے کی زیارت کرے گا، اللہ اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ بڑے دلچسپ میں مکالمہ ایک سنا رہا، کہا وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ امام جعفر صادق نے۔ داؤد طائی بیٹھے تھے، دوست تھے، وہ بزرگ تھے، یہ ان کی علم کی پرواز بڑی تھی، ان کی ولایت کی، لیکن یہاں تو ولایت بھی تھی اور علم بھی تھا۔ حضرت امام جعفر صادق نے کہا جو کعبے کو دیکھ کے آئے گا، میں یہ کہتا ہوں کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضرت داؤد طائی کہنے لگے جعفر صادق آپ نے ٹھیک کہا ہے، لفظ جعفر ہوتا ہے، اے جعفر صادق آپ نے ٹھیک کہا ہے، لیکن جملہ پورا نہیں ہے۔ داؤد طائی کہنے لگے پورا نہیں ہے جملہ۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ حضرت داؤد طائی کہنے لگے میں تو یہ کہتا ہوں جو مدینے میں جائے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔
توجہ کرنا، کہا میں کہتا ہوں جو مدینے میں جائے گا، آپ کہتے ہو جو مکے میں جائے گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور میں کہتا ہوں جو مدینے میں جائے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ آپ نے کہا اس کے اوپر دلیل پیش کرو۔ انہوں نے کہا جی میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا حضور نے فرمایا مدینے میں جنت ہے۔ مدینے میں کیا ہے؟ اب میں آپ کا تھوڑا سا ماحول بناتا، ٹائم نہیں ہے۔ کہاں مدینے میں جنت ہے، حضور نے فرمایا۔ کہا اچھا پھر سنو، حضور نے جب بھی جنت بانٹی ہے تو مدینے میں بانٹی ہے۔ مسجد نبوی کی بنیاد، کہا جو زمین دے گا وہ بھی جنت، بیر روما خریدے گا وہ بھی جنتی، کہا نبی نے وہاں جنت بانٹی ہے۔ اور پھر سنو، حضور نے کہا ہے پورے مکے میں نہیں کہا ادھر جنت ہے، ادھر کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ، کہا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، کہا وہاں جنت، کہا جو جنت میں جائے گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، جو جنت میں جائے گا نا وہ باہر نہیں آئے گا، ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ کہا جو مدینے سے ہو کے آئے گا وہ جنت میں تو ہو آیا ہے، اور اللہ کا یہ فرمان ہے جو جنت میں جائے گا وہ باہر نہیں آئے گا، باہر۔ صرف دلیل پیش کر رہا ہوں، 1 منٹ آپ کا لوں گا، معافی دے دینا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی جنت کے دربان سے، ادریس علیہ السلام کی دوستی جنت کے دربان سے، اور جنت کے دربان کو کہنے لگے جنت تو پھرا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا جنت پھرا، اس نے جنت پھرائی، آپ جنت میں گئے، وہ دربان کہنے لگا حضرت اب باہر چلو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا نہیں میں تو نہیں جا رہا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اللہ فرماتا ہے جو ایک بار جنت میں آئے گا پھر ادھر ہی رہے گا۔ ادریس علیہ السلام جنت سے باہر نہیں آئے، آج بھی جنت میں ہیں۔ دربان کہنے لگا اللہ اچھا تیرے نبی کو لایا ہوں جنت میں، اب باہر آتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اوے دربان، تجھے دربان کس نے بنایا؟ کہا یا اللہ تو نے۔ کہا تیری دوستی ادریس سے کس نے کرائی؟ کہا یا اللہ تو نے۔ کہا پھر اس کو تو کیسے لے گیا جنت میں؟ یا اللہ تیری اجازت سے۔ کہا اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ ہمیشہ جنت میں جو آتا ہے ہمیشہ رہتا ہے؟ یا اللہ تو نے۔ فرمایا اب قیامت تک ادریس کو جنت میں ہی رہنے دو۔ او بابا جو جائے گا مکے میں وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور جو مدینے میں جائے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو مکے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب۔ آخر دعوانا